اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد، خدا کا شکر ہے میں موجود ہوں آپ کی خدمت میں، اور اس وقت پارہ نمبر 24، معاف کیجیے گا، پارہ نمبر 23 کے آخری ربع کی تلاوت کا شرف الحمدللہ میں حاصل کر چکا ہوں، اور اب اس کا ترجمہ جو علامہ سید ذیشان ترجمانی مرحوم نے کیا وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ 15 منٹ سے زیادہ کی انشاءاللہ یہ نہیں ہوگی ویڈیو، اگر وقت ملا آخر میں ترجمے کے بعد تھوڑا بہت تو میں انشاءاللہ وہ تفسیر جو علامہ ذیشان ترجمانی نے کی ہے وہ بھی میں تھوڑی سی پڑھ دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایک طرف ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین بازگشت ہے، جہنم ہے جس میں یہ وارد ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے عذاب، اس کا مزہ چکھیں گے، گرم پانی ہے وہاں اور پیپ، اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ہیں۔ یہ تمہاری فوج ہے، اسے بھی تمہارے ہمارے جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا۔ خدا ان کا بھلا نہ کرے، اور یہ سب جہنم میں جلنے والے ہیں۔ پھر مرید اپنے پیروں سے کہیں گے کہ تمہارا بھلا نہ ہو، تم نے اس عذاب کو ہمارے لیے مہیا کیا ہے، لہٰذا یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر مرید کہیں گے کہ خدایا جس نے ہم کو آگے بڑھایا ہے اس کے عذاب کو جہنم میں دگنا کر دے۔ پھر خود ہی کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں شریک لوگوں میں شمار کرتے تھے، ہم نے ناحق ان کا مذاق اڑایا تھا، یا اب ہماری نگاہیں ان کی طرف سے پلٹ گئی ہیں۔ یہ اہل جہنم کا باہمی جھگڑا ایک امر برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور خدا واحد و قہار کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارے لیے نہیں ہے، وہی آسمان و زمین اور ان کی درمیانی مخلوقات کا پروردگار ہے، اور صاحب عزت و بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو، مجھے کیا علم ہوتا کہ عالم بالا میں کیا بحث ہو گئی تھی۔ میری طرف تو صرف یہ وہی آتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا عذاب الہی سے ڈرانے والا انسان ہوں۔ انہیں یاد دلائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا علاوہ ابلیس کے کہ وہ اکڑ گیا اور کافروں میں ہو گیا۔ تو خدا نے کہا اے ابلیس لعین تیرے لیے کیا شے مانے ہوئی کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، تو نے غرور اختیار کیا۔ تو واقعاً بلند لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ ایک شخص کہ یہاں سے نکل جائے تو مردود ہے، اور یقیناً تیرے اوپر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا پروردگار مجھے روز قیامت تک اس مہلت دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے، جا، مگر ایک معین وقت کے اندر تک، ایک معین دن تک۔ اس نے کہا تو پھر تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا، علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے۔ ارشاد ہوا تو پھر حق یہ ہے کہ میں تو حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا، اور نہ میں بناوٹ کرنے والا غلط بیان ہوں۔ یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے، اور کچھ دنوں کے بعد تم سب کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ الحمدللہ سورہ صاد ختم ہوا، اور اب سورہ زمر شروع ہو رہا ہے جو مکی سورہ ہے۔ اس کی آیت 75 ہیں، اور ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 39 نمبر کا سورہ ہے۔ بنام خدا رحمان الرحیم، یہ صاحب عزت و حکمت خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی
صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ سرپرست بنائے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اللہ ان کے درمیان تمام اختلافی مسائل میں فیصلہ کر دے گا کہ اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور اگر وہ چاہتا کہ اپنا فرزند بنائے تو اپنی مخلوقات میں جس چاہتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا۔ وہ پاک و بے نیاز ہے، اور وہی خدا یکتا و تمہارا قہار ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے آفتاب اور ماہتاب کو تابع بنا دیا ہے۔ سب ایک مقررہ مدت تک چلتے رہیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ سب پر غالب و بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے نازل کیے ہیں۔ وہ تم کو تمہاری ماؤں کے شکم میں تخلیق کی مختلف منزلوں سے گزارتا ہے، اور یہ سب 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کے قبضے میں ملک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر تم کدھر بہکے اور پھرے جا رہے ہو؟ اگر تم کافر بھی ہو جاؤ گے تو خدا تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اور کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد تم سب کی بازگشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پوری توجہ کے ساتھ پروردگار کو آواز دیتا ہے۔ پھر جب وہ اسے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس بات کے لیے اس کو پکار رہا تھا اسے یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، اور خدا کے لیے مثل قرار دیتا ہے تاکہ ان کے راستے سے بہکا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تھوڑے دنوں اپنے کفر میں عیش کر لو، اس کے بعد تو تم یقیناً جہنم والوں میں ہو۔ کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں خدا کی عبادت کرتا ہے، اور آخرت کا خوف رکھتا ہے، اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے، کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے؟ اس بات سے نصیحت صرف صاحبان عقل حاصل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے ایماندار بندوں، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جو لوگ اس دار دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیکی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ بس صبر کرنے والے ہی وہ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ میں گناہ کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اپنی عبادت میں مخلص ہوں۔ اب تم جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی خسارے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں رکھا۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ ان کے لیے اوپر سے جہنم کی آگ کے اوڑھنے ہوں گے اور نیچے سے بچھونے۔ یہی وہ بات ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اے میرے بندوں، مجھ سے ڈرو، اور جن لوگوں نے ظالموں سے علیحدگی اختیار کی کہ ان کی عبادت کریں اور خدا کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کے لیے ہماری طرف سے بشارت ہے۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ جو باتوں کو سنتے ہیں اور جو بات اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ کیا جس شخص پہ کلمہ یا عذاب ثابت ہو جائے، اور کیا جو شخص جہنم میں چلا ہی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکال سکتے ہیں؟ البتہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا خوف پیدا کیا ان کے لیے جنت کے غرفے یعنی کمرے ہیں، اور ان کے غرفوں پر مزید غرفے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر اسے مختلف چشموں میں جاری کر دیا ہے، پھر اس کے ذریعے مختلف رنگ کی زراعت پیدا کرتا ہے، پھر وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے تو اسے زرد رنگ میں دیکھتے ہو، پھر اسے بطور بھوسا بنا دیتا ہے۔ ان تمام باتوں میں صاحبان عقل کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کا سامان پایا جاتا ہے۔ انسان کا کمال کردار یہ ہے کہ باتوں پر توجہ دے اور پھر یہ فیصلہ کرے کہ کون سی بات اچھی ہے اور اسی بات کا اتباع کرے۔
نہ ایسا اندھا ہو جائے کہ ہر بات کے پیچھے چل پڑے، اور نہ ایسا بہرا بن جائے کہ اپنے خیالات کے آگے کسی کی بات نہ سنے۔ اور جب اس میں یہ کمال پیدا ہو جائے گا کہ باتوں کو سنے گا اور جو سب سے بہتر بات ہوگی اس کا اتباع کرے گا، تو خود بخود بندہ مسلمان وہ مومن ہو جائے گا۔ کہ اس لیے کہ خدا متعال سے بہتر کسی کی بات اور کسی کا کلام نہیں ہے، اور انسانوں کا کل کمال یہی ہے کہ اس کے احکام اور ارشادات پر عمل کرے اور اس سے سر منہ تجاوز و انحراف نہ کرے۔ رب العالمین نے بار بار پانی کی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ پانی اصل وجود انسان ہے، اور پانی ہی سے ذی حیات کی حیات وابستہ ہے۔ اور پانی کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ سب سے زیادہ وافر اور فراواں ہونے کے باوجود سب سے زیادہ فوائد اور اثرات رکھتا ہے۔ تو انسان جب ایسی ارزاں نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا ہے تو باقی نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کرے گا جو اس کی نگاہ میں بھی قدر و قیمت اور عظمت و اہمیت رکھتی ہیں۔ کیا وہ شخص جس کے دل کو خدا نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نورانیت کا حامل ہے، گمراہوں جیسا ہو سکتا ہے؟ افسوس ان لوگوں کے حال پر جن کے دل ذکر خدا کے لیے سخت ہو گئے، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اس کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں کہ ان سے خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے جسم اور دل یاد خدا کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی واقعی ہدایت ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ کیا وہ شخص جو روز قیامت بدترین عذاب کا بچاؤ اپنے چہرے سے کرنے والا ہے نجات پانے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالمین سے تو یہی کہا جائے گا کہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھو۔ اور ان کفار سے پہلے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اس طرح سے عذاب وارد ہو گیا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ پھر خدا نے انہیں زندگی دنیا میں ذلت کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو بہرحال بہت برا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو سکے، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے کہ شاید یہ عبرت و نصیحت حاصل کر سکیں۔ یہ عربی زبان کا قرآن ہے جس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے، شاید یہ لوگ اسی طرح تقوی اختیار کر لیں۔ اللہ نے اس شخص کی مثال بیان کی ہے جس میں بہت سے جھگڑا کرنے والے شرکا ہوں، اور وہ شخص جو ایک ہی شخص کے سپرد ہو جائے، کیا دونوں حالات کے اعتبار سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریف اللہ کے لیے، مگر ان کی اکثریت سمجھتی نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب مر جانے والے ہیں، اس کے بعد تم سب روز قیامت پروردگار کی بارگاہ میں اپنے جھگڑے پیش کرو گے۔ عربی زبان دنیا کی وسیع ترین زبان ہے، اور قرآن حکیم اس زبان کا معجزہ ہے۔ ایسی زبان اور ایسے بیان کو سننے کے بعد بھی انسان کے دل پر اثر نہ ہو، اس میں تقوی الہی نہ پیدا ہو، تو اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ واضح ہے کہ اصلی قرآن عربی ہے اور عربی رہے گا، اور قرآن کے احکام عربی قرآن ہی پر بار ہوں گے۔ اس کے بعد کوئی انسان اس کے مطالب کو دوسری زبانوں میں منتقل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے احکام قرآن مجید کے نہ ہوں گے۔ یہ خصوصیت صرف نام خدا کی ہے کہ وہ کسی زبان میں بھی نقل کیا جائے، طہارت کے بغیر اس کا مس کرنا حرام ہے۔ توحید اور شرک کی یہ بہترین مثال ہے کہ توحید پرست ایک خدا کا بندہ ہوتا ہے، اور مشرک اپنے سر مختلف قسم کی غلامی کا بوجھ لاد لیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ توحید کے تقاضوں پر عمل ممکن ہے، لیکن شرک کے تقاضوں پر عمل کا امکان نہیں ہے۔ اس میں زندگی متضاد راستوں پر چلنے لگتی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔